فقرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے. ذخیرہ اندوزی کے لیے عربی میں احتکار کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور انگریزی میں اسے ہورڈنگ کہتے ہیں. تو یہ بات بعض دفعہ سوال کرنے والوں کی طرف سے سامنے آئی کہ کیا ایسا رول ہوگا, کیا ایسا ضابطہ ہوگا اور کیسے ہم ڈفرینشیٹ کریں گے تجارت کے مابین اور ذخیرہ اندوزی کے مابین. اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. یہ دو صورتیں بتا سکتے ہیں. ایک وہ کہ جس میں سٹاک کرنا یا ذخیرہ اندوزی کرنا یا ذخیرہ رکھنا جو ہے وہ درست ہے اور شرعی طور پر اس میں کوئی قباحت نہیں. اور دوسری صورت وہ ہے کہ جو شرعاً جو ہے ممنوع ہے. جو پہلی صورت ہے جو جائز ہے اس میں انسان جیسے اپنی ذاتی ضرورت کے لیے گھر میں گندم کی چند بوریاں رکھتا ہے یا چاول کے چند تھیلے رکھ لیتا ہے اور سال بھر ان کو استعمال کرتا ہے. تو یہ جو ذاتی ضرورت کے لیے اس نے ذخیرہ کیا اس میں شرعاً جو ہے کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی طرح وہ لوگ جو پروڈکشن یونٹس کے مالک ہیں, تاجر ہیں, مل مالکان ہیں, وہ اپنے یونٹ کو چلانے کے لیے اور اس کی پروڈکشن کو جاری رکھنے کے لیے ہفتے, 10 دن, 15 دن, مہینہ, 2 ماہ کا جو سٹاک رکھتے ہیں سیزن کے شروع میں, جب جیسے چاول کا سیزن آتا ہے یا دھان کا سیزن آتا ہے تو وہ اس وقت جب کٹائی ہوتی ہے تو اس وقت جنس جو ہے سستی بھی ہوتی ہے اور کاشتکار کے پاس بھی رکھنے کا انتظام نہیں ہوتا تو وہ خرید لیتے ہیں. تاجر پوری دنیا میں ایسا کرتے ہیں اور اسی سے عام نفع جو ہے حاصل ہوتا ہے. چونکہ اس میں بھی کوئی ہم مقدار متعین نہیں کر سکتے اور پیریڈ متعین نہیں کر سکتے کہ مل مالک جو ہے وہ اتنے وقت کے لیے رکھے اور اتنی مقدار کے لیے رکھے. تو بہرحال یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ درست ہیں. اسی طرح ایک عمومی ہم اس کا قاعدہ بنا لیتے ہیں کہ مارکیٹ میں جو چیز, جو شے, جو جنس دستیاب ہے عام بھاؤ میں اور لوگوں کو آسانی سے مل رہی ہے تو اور لوگوں کو اس سے کوئی ضرر بھی نہیں ہے اگر اس کو خریدتا ہے, تو ایسی صورت میں جو ہے یہ خرید و فروخت کرنا, اس کو اپنے پاس رکھنا, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور یہ جائز صورت ہے. ممنوع صورت کیا ہے, منع صورت کیا ہے؟ منع صورت وہ ہے کہ جب کوئی بھی جنس اس کو خرید کر رکھ لیا جائے ایسے وقت کے لیے کہ بہت زیادہ قیمت میں جب اضافہ ہو جائے گا, قیمت حد سے زیادہ بڑھ جائے گی تو پھر اس کو سیل کیا جائے گا. اور اس صورت میں لوگوں کے لیے تنگی, مشکل اور قلت ہو تو اگر یہ صورت ہے تو یہ صورت جو ہے منع ہوگی. اور اسی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احتکر فہو خاطئ, جس نے احتکار کیا وہ خطا کرنے والا ہے, وہ غلطی کرنے والا ہے, وہ گناہ گار ہے. تو یہ صورت جو ہے جس میں لوگوں کے لیے ضرر اور تکلیف کا باعث ہو اور قیمتیں جو ہیں حد سے بڑھ جائیں تو یہ صورت درست نہیں ہے. اس کی مثال بعض دفعہ ہم نے دیکھی ہے کہ چینی وغیرہ کی قیمتیں جو ہیں بعض دفعہ ایسی ہو گئیں کہ جس میں محسوس ہوتا تھا کہ شاید ذخیرہ اندوزی کا عنصر جو ہے شامل ہے. تو دوسرا ایک اور اہم نقطہ ہم جو بیان کرنا چاہیں گے کہ ذخیرہ اندوزی یا یہ جو ہورڈنگ ہے یہ صرف کھانے پینے کی اشیاء یا طعام میں نہیں ہے, بلکہ ہر وہ چیز جو انسان کی ضرورت کی ہے اس میں ذخیرہ اندوزی جو ہے ہو سکتی ہے. اور ذخیرہ اندوزی اگر ناجائز کی جائے گی تو وہ گناہ گار ہوگا. مثلا پیٹرول ہے, سواری ہے, آج کل اور بہت سارے ڈیوائسز ہیں جو لوگوں کے لیے ایک زندگی کا حصہ بن گئی ہیں, تو یہ تمام بھی جو ہے اس میں شامل ہے. اگر ایسی صورتحال ہو جائے کہ ذخیرہ اندوزی کے سبب جو ہے پرائسز بڑھ جائیں اور لوگوں کو پریشانی اور تنگی کا سامنا ہو تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ پھر اس تاجر کو اپنا مال جو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اسے وہ مال فروخت کرنا چاہیے جو اس نے رکھا ہوا تھا. اور حکومت وقت کو بھی مداخلت کرنی چاہیے تاکہ جو ہے لوگوں کی تنگی دور ہو سکے اور لوگوں کے پاس وہ جنس ایسی قیمت پر پہنچ سکے جو ان کے لیے آسان ہو. لیکن اس میں ایک بات ذہن میں رہے کہ تاجر کو نقصان نہ ہو. مثلا اس نے جس پرائس پر خریدی ہے تو ممکن ہے اس پرائس پر جو ہے اس سے وہ حکومت خرید کر لے
یعنی اس میں جو ہے یہ حسب حالات فیصلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن تاجر کو بھی نقصان سے بچانا چاہیے. ہاں اگرچہ وہ بہت زیادہ اس میں منافع جو ہے بالکل اس کے لیے اس وقت درست نہیں ہوگا. اچھا، اس میں جو ذخیرہ اندوزی ہے اس میں کچھ قسمیں ایسی ہیں جو مارکیٹ میں کچھ اقسام اس سے ملتی جلتی ایسی ہیں، ذخیرہ اندوزی سے ملتی جلتی چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم ذخیرہ اندوزی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ان پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ذخیرہ اندوزی سے ملتی جلتی ہیں اور اس کے نتائج بھی ذخیرہ اندوزی جیسے ہی ہیں یا ہولڈنگ جیسے. ان میں سے ایک چیز مونوپلی ہے کہ ایک یا دو شخص جو ہیں وہ ساری مارکیٹ پر اجارہ داری قائم کر لیتے ہیں اور اپنی منمانی کا جو ہے وہ ریٹ رکھتے ہیں، جب چاہتے ہیں ریٹ کو چڑھا دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں ریٹ کو بڑھا دیتے ہیں اور لوگوں کے لیے تکلیف کا اور ضرر کا باعث بنتے ہیں. تو یہ بھی جو ہے ذخیرہ اندوزی کی مانند ہے نتائج کے اعتبار سے. اور اسی طرح اس پر مزید جو علماء کو بھی غور و فکر ظاہر ہے، غور و فکر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو لیکن یہ اس میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ذخیرہ اندوزی جیسے نتائج دیتی. اسی طرح دوسری صورت ہے کارٹل قائم کرنے کی، کہ چند ایک کمپنیاں 5 10 15 20 آپس میں کارٹل قائم کر لیتی ہیں اور پرائسز جو ہیں وہ اپنی مرضی سے چاہتی ہیں، جس طرح چاہتی ہیں ان کو مینیپولیٹ کرتی ہیں، اور جس طرح چاہتی ہیں قیمتیں جو ہیں وہ لوگوں کے لیے متعین کرتی ہیں. اور اس میں ایک صورت اور بھی ہے جس کو بعض ممالک میں قانونی طور پر اختیار کیا جاتا ہے. مثلا آپ کسی ملک میں سنتے ہیں کہ گنے کی قیمت 200 روپے ہے یا 180 روپے من ہے، اور چینی کی قیمت جو ہے 60 70 روپے ہے، اور صرف چند شوگر ملیں 60 70 شوگر ملیں کروڑوں کی آبادی کے لیے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ ایک اجارہ داری جو ہے کارٹل کی صورت قائم کر لی گئی ہے، کہ جس میں لوگوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ شوگر مل بھی لگا سکیں، اور پرائسز جو ہیں وہ چند لوگ، مخصوص لوگ اپنی مرضی سے جو ہے اس کو متعین کرتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے، یہ دنیا کے مختلف ممالک میں چھوٹے یونٹس قائم ہیں. تو اسی طرح جن ممالک میں بڑے بڑے یونٹس شوگر کے قائم ہیں اور لوگوں کو اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ چھوٹے یونٹس قائم کریں، تو ہونا یہ چاہیے کہ ان ممالک میں بھی جیسے رائس کے چھوٹے چھوٹے یونٹس ہیں اور جیسے باقی انڈسٹریز کے چھوٹے چھوٹے یونٹ ہیں، تو لوگوں کو اجازت ہو تاکہ وہ پروڈکٹ جو ہے چند مخصوص ہاتھوں سے نکل کر عام جو ہے تاجر کی پہنچ میں ہو اور عام اس کی خرید و فروخت ہو. اسی طرح تیسری صورت جو ہے مصنوعی قلت پیدا کرنے کی ہے، کہ کچھ لوگ جو ہے کسی شے کی جو تجارت کرنے والے ہیں یا اس کو امپورٹ کرنے والے ہیں، تو وہ اس کو اس انداز میں جو ہے مارکیٹ میں لے کر آئیں کہ یا مارکیٹ میں اس کی جو ہے رسد جو ہے کم کر دیں، کہ جس کی وجہ سے مصنوعی قلت جو ہے پیدا ہو جائے. بہرحال اب چونکہ اس میں ایک اور فیکٹر بھی شامل ہو گیا ہے کہ حکومتوں امپورٹ اور ایکسپورٹ کا، تو حکومتوں کو عوام کے فائدے کے پیش نظر جو ہے کو پیش نظر رکھتے ہوئے امپورٹس اور ایکسپورٹس دونوں کی اجازت جو ہے اس صورت میں ہی دینی چاہیے، اور اس میں جو ہے چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے کہ عوام کو جو ہے اس ملک کی عوام کو اس کے لیے پریشانی کا باعث نہ ہو. اور جہاں تک ابھی ہم نے ذکر کیا مونوپلی اور کارٹل کے حوالے سے، تو دنیا کے مختلف ممالک میں یورپی کمیشن نے بھی الیکٹرانک ایکوپمنٹ کی ایک کمپنی کو کارٹل قائم کرنے کی وجہ سے چند ایک کمپنیز کو جرمانہ کیا، اور بہت بڑا جرمانہ. تو دنیا بھر میں جو ہے یہ مونوپلی کے بھی اور کارٹل کے بھی، اور اسی طرح جو عوام کو نقصان پہنچانے کے طریقہ کار ہیں اور جن کے ذریعے سے لوگوں کو نقصان پہنچ جاتا ہے، تو ان کے خلاف جو ہے لوگوں کو ان کے خلاف مقدمات بھی ہوئے اور سزائیں بھی. تو یہ ہم نے ایک اوور ویو دیا آپ کو، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ تجارت اور ذخیرہ اندوزی میں، یہ ہم نے ابتدا میں بیان کیا کیا فرق ہے اور کیسے جو ہے تجارت کی جا سکتی ہے. اور اس کے بعد جو کچھ ایسی صورتیں جو ہیں جو ذخیرہ اندوزی سے ملتی جلتی ہیں اور جس کی وجہ سے جو ہے عام لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے، ضرر ہوتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے، اور پروڈکٹ جو ہے حاصل کرتے وقت ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، قیمت کے اعتبار سے بھی اور اسی طرح جو ہے اس کی دستیابی کے اعتبار سے بھی. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو تجارت کے مسائل کی سمجھ دیں اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں.